अस्सलाम वालेकुम। जो इंसान आपका ज़हनी सुकून तबाह कर रहा हो उससे किनारा कर लेना बेहतर है। और जब वो रब तोड़ता है ना तो पहले से ज़्यादा मजबूती से जोड़ता है। खलूस और इज़्ज़त बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। खलूस और इज़्ज़त बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे बुरे वक़्त से बचा लेना, बेशक तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। किसी इंसान के लिए सारी रात रो के देखो, मज़ीद परेशान हो जाओगे, लेकिन अल्लाह की याद में एक आंसू बहा कर देखो, दिल पुरसुकून हो जाएगा। अपने रब से रोकर मांग लिया करो, वो किसी के रोने पर हंसता नहीं है। ऐ मेरे मौला, जो हमारे हक़ में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा। आमीन। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस दिल खामोश हो गया है। बहुत सन्नाटा सा फैल गया है अंदर तक। ना गुस्सा करने का दिल है, न शिकवे की तमन्ना, ना ही किसी चीज़ की ज़िद और ना ही कोई शिकायत। या अल्लाह, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि उससे फ़क्त मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। आमीन। लोग कहते हैं कि ससुराल बुरा नहीं होता। वाकई ससुराल बुरा नहीं होता, पर वहाँ मौजूद लोगों के रवैये बुरे होते हैं। अगर रवैये अच्छे हों तो ससुराल औरत को कभी बुरा ना लगे। किस किस को राज़ी करोगे, एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। वो वक़्त जब अल्लाह के मेहरबान होने पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, उन्हीं लम्हों में उसकी ज़ात पर किया गया यकीन मौजज़ों का बास बनता है। बेशक मेरे रब, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हुई। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ़ उन ही लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हैं। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान न हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। जिस शख्स की नीयत नेक होती है, अल्लाह जुल जलाला की मदद उसके शामिल हाल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरा होकर तो देख, सबको तेरा ना कर दूँ तो कहना। वाहद अल्लाह का दर है, जहाँ अगर बगैर बुलाए के भी चले जाओ तो शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। सूरत यूसुफ सिखाती है, बीमार सेहत याब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं और गम खुशियों में बदल जाते हैं, और बेशक सब अल्लाह के हुक्म से है। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, उसके फ़ैसलों को ज़बाल नहीं। वो जिसने आँख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, हर बात जानने वाला है। और दिल की सख्ती ये है कि तुझे मौसीकी तो रुलाती है, मगर कुरान नहीं रुलाता। ऐ लोगो, इस कुरान की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारा गया है, और अपने रब को छोड़कर किसी दूसरे को अपना सरपरस्त ना बनाओ। और आप अपनी आंखें दुनियावी ज़िंदगी की उन आर्जी रौनकों पर ना डालिए जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दुनियावी ज़िंदगी की आराइश के लिए दे रखी हैं, ताकि उन चीज़ों के ज़रिए हम उन्हें आजमाइश में डाल दें। और आपके रब का दिया हुआ रिज़्क़ ही बेहतर और हमेशा रहने वाला है। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। राज़ी कर लो अपने रब को, हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। हम रसूलों को सिर्फ़ इसलिए भेजते हैं कि वो नेक काम करने वालों को खुशखबरी सुनाएं और बुरे काम करने वालों को डराएं। चनाचे वो शख्स ईमान ले आया और अपनी इस्लाह कर ली तो उन पर ना कोई खौफ होगा
اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ کے 2 ایسے نام جسے رات میں پڑھو تو اگلی صبح ہر مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یا ماجیب یا وہاب، رات کو پڑھو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو مجھے اپنے قریب بلاتا ہے اور دور جانے پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ واپس آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ بے شک آپ تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو کوئی بھی اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور آخر کار تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ بے شک اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں تمام آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اس خالق سے محبت کرو جو تمہیں تخلیق کر کے بھولا نہیں، بلکہ وہ ہر لمحے تمہاری ضرورت کا بندوبست کر رہا ہے اور تمہیں نئی شان سے پروان چڑھا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اے میرے خدایا، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق کی کمی، رسوائی، قرض، مرض، اولاد کے دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کی کمائی سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دینا اس وقت جب موت میرے لیے باعث خیر ہو۔ تکلیف پر صبر اور آسائش کے وقت سخاوت سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تاحیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ زبان کا تانا نیزے کی ضرب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ کعبہ کی رونق میں میرا بھی نام آ جائے، اے کاش میری بھی یہ دعا قبول ہو جائے۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے کہا،
آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے۔ رب سے تنہائی میں بات کی جائے، زندگی تو کیا روح بھی سنور جائے گی۔ سب سے زیادہ سچ مئے خانے میں شراب کا گلاس پکڑ کر بولا جاتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں اگر بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ جن سے افسانہ ہستی میں تسلسل تھا، کبھی ان محبت کی روایات نے دم توڑ دیا۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے مجھے ہمیشہ وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے، مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔